دوستو، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کی گائے حاکم وقت کے سپاہیوں نے لاوارث سمجھ کر ذبح کی، جس کی دودھ سے 2 وقت کی روٹی آتی، جس سے بوڑھی عورت اور اس کی 3 معصوم بچوں کا گزر بسر ہوتا۔ اسے جیسے ہی اطلاع ملی، اس کی آنکھیں اشک برسانے لگی اور چہرے پر رنج و الم منڈلانے لگی۔ اگلی صبح وہ اصفہان کی مشہور نہر زندرد کے پل پر کھڑی ہو گئی۔ اسے حکمران وقت کے آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکمران اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ اس نے پل پر جیسے ہی ایک بوڑھی عورت دیکھی تو گھوڑے کی رفتار دھیمی کی، لیکن عورت نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ عورت نے صاف اور بلند آواز سے پوچھا، بتاؤ تم انصاف نہر کے اس پل پر کرو گے یا پل صراط پر؟ یہ سن کر سلطان چونک اٹھے، گھوڑے سے اترے اور کہنے لگے، اما پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں انصاف اس پل پر کروں گا۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ عورت نے جب اپنے حالات سنائے تو اس نے ان سپاہیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سلطان نے ان کی خوب سرزنش کی، کیونکہ یہ فعل انہوں نے لاعلمی کی وجہ سے کی تھی، اس لیے سخت سزا نہیں دی گئی، اور سلطان نے اسی وقت بیوہ عورت کو 70 گائے دینے کا حکم دیا۔ نہر زندرد پر انصاف کرنے والا یہ سلطان ملک شاہ تھا، جو سلجوق ریاست کا سب سے طاقتور اور تیسرا سلطان تھا۔ یہ 18 سال کی عمر میں سلطان بنا اور اپنی انصاف کی وجہ سے سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفتح کے القابات سے نوازا گیا۔ اس کا دور سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ اس کی حکومت کاشغر سے لے کر بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے لے کر بحیرہ خضر تک تھی۔ سلجوق حکمرانوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خلافت کا احترام قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیشہ خلیفۃ المسلمین سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ سلطان ملک شاہ نے بھی 1073 میں سند حاصل کی۔ خلیفۃ المقتدی بامر اللہ نے اسے یمین امیر المؤمنین کا لقب دیا۔ سلطان ملک شاہ نے بغداد اور اصفہان میں کئی عظیم الشان مساجد تعمیر کرائی، لیکن یہ مساجد زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلجوق عمارتیں نہایت باری برکم اور مضبوط ہوتی تھی، ان سے وقار جھلکتا تھا۔ سلطان ملک شاہ کی تعمیرات میں اصفہان کی جامع مسجد اب بھی موجود ہے اور اس کا ایک دروازہ اپنی اصلی حالت میں ابھی تک قائم ہے، جس کی لمبائی 180 فٹ ہے اور اس پر عمدہ کام کیا گیا ہے۔ ملک شاہ نے اپنی 20 سال اقتدار میں سمرقند، ترمذ، شام، فلسطین، دمشق، حلب، موصل اور انطاکیہ فتح کیا۔ 3 شوال 485 ہجری بمطابق 6 نومبر 1092 کو ملک شاہ شکار کے لیے نکلے اور شکار کھیلتے ہوئے شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ معویہ یعنی ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ انہیں بغداد لا کر علاج کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن 15 شوال 485 ہجری بمطابق 18 نومبر 1092 کو یہ عظیم اور لائق حکمران صرف 38 سال کی عمر میں اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔